مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور اس کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابو جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو لگتے ہیں، تو باپ کو پھر اپنا وجود بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا، ضرورت پوری کرنی پڑے تو کرے گا کہ میں بیٹا ہوں تو آپ سے ہی مانگنا ہے، ہمسایوں سے تو نہیں جا کے مانگنا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں جس سے جا کے مانگوں۔ اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا اور ایک صحابی کو کہا، وہ جو کونے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے اسے جا کے بتا دو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ تو اس سے اپنی ضرورتیں اس کی چوکھٹ پہ رکھنے کا مزاج، ذو دعائن عریض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص کی ایک تعریف بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے حضور لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لمبی دعائیں اس کے حضور۔ یہ شاید میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، اللہ اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور وہ پھر روتا ہے، چیختا ہے، تو جبریل عرض کرتا ہے کہ مالک تیرا فلاں بندہ ہے، یہ اس کی آواز ہے اور تجھے پکار رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کو روتے رہنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے پکارتا رہے، یہ میرے حضور عرض کرتا رہے۔ اللہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دعائیں قبول کر دے، تو بعض کا تو وہ تاخیر کرتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کی حاضری بھرتا رہے، لمبی دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے۔ دنیا والوں کے سامنے جا کے روئیں تو آپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب آپ اس کے سامنے زاری کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھ سے بہے ہوئے ایک ایک آنسو کا وہ قدردان ہے۔ کوئی اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی محبت میں رو پڑا اور اس کی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، اور وہ کتنا بڑا قطرہ تھا، جس سے پلکوں کی ایک بال کی جڑ گیلی ہوئی، صرف اتنا پانی تھا۔ تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، اس شخص کو جنت عطا کر دے گا۔ تو اس کے حضور الہا و زاری کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ ہمیں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے حضور التجائیں کرنے کی توفیق عطا